رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين يا رب العالمين. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال أهل الظالمين. قرآن مجید انسانوں کے لیے ایک نسخہ کیمیا، ایک لائے عمل، ایک اصل الاصول اور ایک نجات دین و آخرت کا سامان کر کر جناب ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ کہ کلمہ بابرکت پہ نازل ہوا. قرآن مجید نے بہت سی مشکلات کی عقدہ کشائی کی، بہت سی مشکل چیزوں کو بیان کیا اور ایک ایسا سلسلہ کہ جو عبد و معبود کے درمیان مسلسل ہے اس کو اس عنوان سے قائم کیا کہ جس کو دعا کہتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ ہماری زندگی اور وقت جو ہم اپنی زندگی میں گزار رہے ہیں اس کی کوئی جو بھی شرح و تشریح کرے، لیکن اصل میں وقت دو ہی طرح کا ہوتا ہے. یا تو دعا کی ترتیب کے اضطرار میں ہے یا دعا کی تکمیل کے انتظار میں ہے. وہ شخص جو خدا کو نہیں بھی مان رہا وہ بھی اپنی زبان سے بے شک کہے کہ مجھے کسی خالق نے پیدا نہیں کیا، یہ سب کچھ اتفاق ہے، وہ بھی اپنی ذات میں مسلسل ایک دعا ہے، کیونکہ اس کا جسم اور اس کا سانس لینا خود کسی کے آگے یہ بھیک مانگنے کے مترادف ہے کہ مجھے کچھ عطا کر دے. کیا بات ہے، واہ. اس کی زندگی گزارنا یہ خود کسی سے کچھ طلب ہے. اور انسان ایک ایسا خدا کا بنایا ہوا کرشمہ، ایسی اشرف المخلوقات، لیکن اس کے باوجود انسان کی حالت اور یہ عالم ہے کہ وہ خود سے یہ بھی نہیں جانتا کہ میں خدا سے مانگوں تو کس عنوان سے اور کس طرح سے.
لہذا خدا نے انبیاء کی دعاؤں کو قرآن مجید میں جا بجا نقل کر کے بتا دیا کہ دیکھو ہمارے ساحل بندے اس طریقے سے دعا طلب کرتے ہیں، اب اگر تم چاہو ہماری بارگاہ میں قربت حاصل کرو تو وہی الفاظ دہراؤ جو ہمارے انبیاء نے دہرائے ہیں۔ اور انہی دعاؤں میں سے، انبیاء کی دعاؤں میں سے قرآن مجید میں ایک حصہ جناب ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا ہے کہ جو انہوں نے طلب کی بارگاہ خدا میں، اور کافی طویل سلسلہ ہے جو ساری شاید کہ آپ کے سامنے پیش نہ کر سکوں، لیکن جو جتنا دامن وقت میں گنجائش ہوئی تو ایک عنوان کے ذیل میں کہ دعائے خلیل کیا تھی اور عطائے جلیل کیا تھی۔ ابراہیم نے طلب کیا کیا تھا، خدا نے عطا کیا کیا تھا۔ تو ایک سلسلہ شروع ہوا سورہ مبارکہ بقرہ کی آیت نمبر 134 سے، جو مسلسل ہے کہ جس میں خدا نے جناب ابراہیم کی دعاؤں کا تذکرہ کیا۔ خدا نے فرمایا وَإِذَا يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اس وقت کو یاد کرو جس وقت ابراہیم اور اسماعیل ہمارے گھر کی دیواروں کو کھڑا کر رہے تھے، تو جیسے ہی یہ مزدوری کی تو فوراً کہا پروردگار ہماری اس صحیح کو قبول فرما لے، تو عزیز بھی ہے، تو حکیم بھی ہے۔ اور پھر آگے بڑھ کر کیا فرمایا، خدا جناب ابراہیم کے قول کو نقل کر رہا ہے، ربنا وجعلنا مسلمین لک، پروردگار عالم ہماری امت کو ہمیں اپنے مسلمانوں میں سے قرار دے، اور پھر آگے ہماری ذریت میں بھی اس سلسلہ اسلام اور اس سلسلہ تسلیم کو جاری و ساری رکھ۔ اور جب یہاں پہ گفتگو پہنچی تو اب خداوند عالم سے جناب ابراہیم نے آگے بڑھ کر دوبارہ تقاضا کیا، پروردگار اپنے طرف سے ایک ایسے نبی کو مبعوث فرما دے جس کا کام یہ ہو کہ وہ تیری آیتوں کی تلاوت کرے، وہ جس کا کام یہ ہو کہ وہ تیری آیتوں کی تلاوت کرے، اور اس کے بعد تمام لوگوں کو حکمت کی تعلیم دے اور تزکیہ نفوس کرے۔ یہ ایک دعا ہو گئی، اور اس کے بعد پھر کچھ آیات کے بعد دوبارہ جناب ابراہیم نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیا اور کہا پروردگار عالم میں اپنی ضرورت کو اس وادی غیر ذی زرعین میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، تیرے حرم کے پاس جو متبرک بھی ہے، اور وہ حرم کہ جس کو بیت الحرم کہا گیا ہے، اور اس وادی غیر ذی زرعین میں کے بیچ میں نہ کھانے کو کچھ ہے نہ پینے کو کچھ ہے، لیکن تجھ پر یقین ہے لہذا چھوڑے جا رہا ہوں۔ اور اب دعا کیا فرما رہے ہیں، پروردگار عالم ان کو نماز قائم کرنے والوں میں سے قرار دے دے۔ تو فرما رہے ہیں ان کو نماز، میری ضرورت کو نماز قائم کرنے والوں میں سے قرار دے دے۔ اور پھر آگے بڑھ کے فرما رہے ہیں فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، ان کی جانب عوام کے دلوں کو منقلب فرما دے، موڑ دے، ان کو ثمرات کا رزق عنایت فرما دے تاکہ یہ تیرے شکر گزار بندوں میں شامل ہو سکیں۔ یہ جناب ابراہیم کی دعائیں مسلسل چل رہی ہیں، اور پھر فرماتے ہیں پروردگار مجھے آخری زمانوں میں ایک سچی زبان عنایت فرما دے۔ تو جو فرمائی آپ نے ابراہیم کیا دعا کر رہے ہیں، پروردگار مجھے آخری کے زمانوں میں ایک سچی زبان عنایت فرما دے، یا میں اس کے جملے بدل کے یوں کہتا ہوں کہ ابراہیم کہہ رہے ہیں پروردگار جب ایسا ماحول بن جائے کہ بہت سے جھوٹوں کو سچا کہا جانے لگے تو ایک سچی زبان عنایت فرما دے۔ واہ۔ اور فرماتے ہیں جناب ابراہیم پروردگار
اس بلد کو، اس قریہ کو اپنی جائے امان قرار دے دے. وَاجْنُبْنِي وَبَنِي أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اور مجھے اور میری ذریت کو ان بتوں کی پوجا سے پاک کر دے. اب یہاں پہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ ابراہیم تو بت شکن ہے، تو پھر کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے بتوں کی پوجا سے پاک کر دے؟ تو جو ہے بات جو خود بت شکن ہو مجھے کیسے کہے کہ مجھے بتوں کی علائش و نجاست سے دور کر دے. نہیں معلوم ہوا یہاں ان بتوں کی بات نہیں ہو رہی جو سامنے مرئی بت ہیں، یہاں ان بتوں کی بات ہو رہی ہے جو غیر مرئی ہیں، جن کے لیے رسول نے فرمایا تھا کہ النفس ہی صنم الاکبر، تمہارا نفس سب سے بڑا بت ہے. کیا کہنے، اس نفس کے بت سے ابراہیم کہہ رہے ہیں کہ پروردگار اس کی پوجا سے مجھے دور رکھ، میری اولاد کو دور رکھ، اس کی علائش و نجاست سے پاک رکھ. اور پھر آگے فرمایا پروردگارا، پھر دوبارہ یہی الفاظ ہیں کہ اس بلد کو اپنی جائے امان قرار دے دے اور ورزق، رزق عنایت فرما دے میں نحلی، میرے اہل کو، اور صرف ان کو توجہ فرمائیے گا جو روز آخرت پر اور تجھ پر ایمان رکھتے ہیں. یعنی ابراہیم نے بتایا کہ جتنے بھی میری اولاد میں سے ہیں وہ سب اپنی جگہ، لیکن جو اہل ہیں وہ صرف وہ ہیں جو خدا پر بھی ایمان رکھتے ہیں، روز آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں. کیا کہنے، واہ واہ. میرے اہل صرف وہ ہیں کہ جو قرآن میں خدا نے کہا کہ خدا پر بھی اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. پہلا اصول توحید، آخری اصول آخرت. یعنی ان دو اصولوں کو بیان کر کے بتا دیا کہ اول سے لے کر آخر تک جو اصول دین پر ایمان رکھتا ہے اصل میں وہی میری ضرورت میں میرے اہل کے لانے کا لائق ہے. جناب ابراہیم کی یہ دعائیں مسلسل رہیں، اور بھی بہت سی آیات جن میں جناب ابراہیم کی دعائیں. اب یہ تمام دعائیں خدا بند عالم اور جو سرمایہ کرام کے طور پہ پیش کی کہ جب ابتلا ہو چکے مصائب و امتحانات میں تو خدا نے کہا کہ اے ابراہیم تم کامیاب ہوئے، تم کامیاب ہوئے. اب کامیابی کا صلہ یہ دیتے ہیں کہ تمہیں انسانوں کا امام بنا دیتے. توجہ فرمائیے گا، جناب ابراہیم پہلے سے نبی بھی ہیں، جناب ابراہیم پہلے سے رسول بھی ہیں، جناب ابراہیم پہلے سے عبد خدا بھی ہیں، جناب ابراہیم پہلے سے خلیل اللہ بھی ہیں. اتنے سارے عہدے خدا نے دیے، مگر یہ نہیں کہا اب ہم تمہیں ابتلا کے بعد یہ عہدہ دے رہے ہیں. یعنی نبوت دی تو اپنے علم ذاتی کی بنا پہ دے دی، خلت دی اپنے علم ذاتی کی بنا پہ دے دی، رسالت بھی اپنے علم ذاتی کی بنا پہ دے دی. لیکن جہاں امامت کا تذکرہ ہے تو کہا ابراہیم بغیر امتحان کے امامت نہیں ملے گی، پہلے امامت کے لیے امتحان دینا پڑے گا. تو جب ابراہیم گھر سے خلیل اللہ بغیر امتحان کے امامت نہ پا سکے تو عرب سے کوئی ایسا اٹھے کہ جو 40 سال بھٹے سے پوچھے اور پھر امامت کا دعویٰ کرے. واہ 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 واہ. تو پھر ہم اسے شروع کریں گے کہ آپ نے شرک کیا، کیونکہ خدا نے امامت کی نسبت اپنی جانب کی ہے. ہم تمہیں امام بنا رہے ہیں. خدا نے یہ نہیں کہا کہ شورا کر لینا، اس دور کے جو لوگ مل جائیں تو شورا بنا کر جس کو چاہے اپنا امام بنا لینا. ہم بنا رہے ہیں. خدا بند عالم نے جہاں پہ بھی کسی نظام کا ذکر کیا قرآن میں
تو کہا کہ ہم کرتے ہیں، لیکن جب کہیں عہدے کا ذکر کیا تو لفظ ہم بھی استعمال نہیں کیا، سیدھا کہا میں دے رہا ہوں۔ جب خلافت آدم کو مل رہی ہے تو کہہ رہے ہیں میں دے رہا ہوں، جب امامت ابراہیم کو مل رہی ہے کہا میں دے رہا ہوں۔ یہ میں کہنا بتا رہا ہے کہ یہ عہدے مجھ سے متعلق ہے، کسی انسان کو اس میں کوئی دخل نہیں ہے، یہ عہدے سب مجھ سے متعلق ہے۔ تو تمام، اور پھر جیسے امامت کا عہدہ ملا تو پھر دعا کی کہ پروردگار اس کو میری ضروریت میں بھی داخل کر دے۔ تو یہ تو ساری دعائیں تھی، تو اب خدا نے ان کا کہیں جواب بھی تو دیا ہوگا، وجہ وضاحت کی یہ جو دعائیں ابراہیم نے مانگی ہیں ان کا خدا کو چاہیے کہ جواب بھی دے۔ اس میں تو شک نہیں ہے کہ اگر ابراہیم جیسا مانگنے والا ہو، صاحب ظرف مانگنے والا ہو، تو خدا عطا نہ کرے یہ ہو نہیں سکتا، کیونکہ ابراہیم جو مانگیں گے وہ اپنی ظرفیت کے مطابق مانگیں گے۔ ابراہیم کی ظرفیت یہ ہے کہ خلیل اللہ کا لقب رکھتے ہیں، رسول اللہ کا لقب رکھتے ہیں، صاحب شریعت ہیں، اولو العزم ہیں، تو ابراہیم مانگے اور خدا نہ دیں ایسا تو ہو نہیں سکتا۔ تو اب جو خدا نے سے جناب ابراہیم نے کہا پروردگار مجھے اور میری ذریت کو بتوں کی علائش سے پاک کر دے، تو وہاں ابراہیم نے مانگی تھی علائش سے دوری، اور یہاں پہ خدا نے جواب اس صورت سے دیا ابراہیم تم تو پاک ہو ہی تبھی کچھ شکن ہو، تمہاری ذریت کے لیے یہ آیت اتارے دیتے ہیں کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ابراہیم تم نے صرف بتوں کی علائش سے پاکی مانگی تھی، ہم تمہاری ذریت کو ہر قسم کی علائش سے پاکی کی صنعت دے دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ۔ برائے خوشنود محمد و آل محمد بلندتر صلوات۔ ابراہیم آپ نے اپنی ذریت میں ایک امت مسلمہ مانگی تھی، آپ نے اپنی ذریت میں ایک امت مسلمہ مانگی تھی۔ سورہ مبارکہ قصص میں ارشاد ہوا کہ کچھ ایسے ہیں کہ جب ان کو جب آیات دی جاتی ہیں، تلاوت کی جاتی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں ہم تو ان آیات اور اس کتاب کے آنے سے پہلے ہی اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ توجہ فرمائیے گا، ابھی کتاب عطا ہو رہی ہے، الذین آتیناہم الکتاب ہم من قبلہ یؤمنون، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو پہلے ہی اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور پھر وَإِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ، اور جب ان پر اس کو تلاوت کرتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں؟ قَالُوا آمَنَّا، ہم اس سے پہلے سے ایمان رکھتے ہیں، إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّنَا، یہ وہ حق ہے جو ہمارے رب کی طرف سے ہے، إِنَّا، اور بے شک ہم لوگ وہ ہیں کہ من قبل ہی مسلمین، ہم اس سے پہلے ہی مسلمان تھے۔ تو اب دکھائیے یہ کون سی وہ جماعت ہے کہ جو قرآن اترنے سے پہلے یہ کہے کہ یہ قرآن تم ہم پہ بعد میں پڑھو گے اور ہم پہلے بتائیں گے کہ ہم مسلمان ہیں۔ تو ایسی امت آپ کو کہیں نہیں ملے گی مگر یہ کہ کعبۃ اللہ میں جب علی رسول کے ہاتھ پہ آئیں گے تو ابھی قرآن اترا نہیں ہوگا، لیکن علی قرآن پڑھ کے بتائیں گے ہم وہ ہیں جو قرآن پر پہلے سے یقین رکھتے ہیں اور مسلم بھی ہیں۔ قرآن پڑھ کر بتائیں گے کہ ہم پہلے سے اس پر ایمان بھی رکھتے ہیں اور ہم وہ ہیں کہ ان آیات سے ابھی اتری نہیں ہے لیکن جانتے ہیں کہ کلام خدا کیا ہے۔ ارشاد یہاں سے پھر دعا ہوئی پروردگار ایسی سچ بولنے والی زبان عطا فرما دے۔ وجہ ہے وضاحت کی، ابراہیم نے اپنے لیے نہیں مانی، توجہ چاہتا ہوں، اگر اپنے لیے ہوتی تو آخری لفظ آخرین لفظ آیت کے آخر میں نہ ہوتا،
یقیناً اور ابراہیم کی جتنی بھی دعائیں ہیں ان میں سے اکثریت اپنے لیے نہیں ہے، اپنی اولاد کے لیے ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، ابراہیم کی جتنی دعائیں ہیں ان میں سے اکثریت اپنے لیے نہیں، زیادہ تر اپنی اولاد کے لیے ہے۔ کہیں ان کے لیے ثمرات کی گفتگو ہوتی ہے تو تب اولاد کی بات آتی ہے۔ تو اب ابراہیم کہہ رہے ہیں میرے لیے آخرین زمانے میں ایک لسان صدق قرار دے دے۔ تو سورہ مبارکہ مریم میں خداوند عالم نے اس کا بھی جواب دے دیا ان الفاظ میں کہ وَجَعَلْنَاهُمْ لِسَانًا صِدْقًا عَلِيًّا، ہم نے تمہیں ایک سچ بولنے والی زبان عظیم اور اعلیٰ عنایت فرما دی ہے۔ اب اگر یہاں پہ علیہ سے مراد یہ لیجیے کہ اولا ہے تو تب بھی پوری تاریخ اسلام میں ایک ہی ہوگا کہ جو اولا ہے وہ علی ہے، اور اگر لفظ علی کو صفت نہ لیجیے، نام لے لیجیے تو تب بھی واضح ہے کہ یہاں سے مراد علی ابن ابی طالب ہے، کیونکہ خود منبر کوفہ پہ کھڑے ہو کے فرماتے ہیں انا صدیق اکبر، صدیق اکبر میں علی ابن ابی طالب ہوں، میں فاروق اعظم ہوں، میں قرآن ناطق ہوں۔ اور پھر وہ جو پہلی آیت میں کہا کہ پروردگار مجھے اور میری ذریت میں سے ایسے تسلیم والے چاہیے۔ دیکھیں یہاں پہ اب جناب ابراہیم سے بڑھ کے کوئی مسلم تو نہیں ہو سکتا، جناب ابراہیم سے بڑھ کے کون مسلم ہوگا؟ اب ابراہیم نبی ہونے کے بعد کہیں کہ مجھے مسلمان بنا دے، اور آپ جا کے دیکھ لیجئے دوسری جانب کے ترجمے تو وہاں پر اس مسلم کا ترجمہ یہ کر دے کہ ہمیں مسلمان بنا دے۔ اب اگر نعوذ باللہ ابراہیم جیسے نبی مسلمان نہیں ہے تو پھر ہمارا تو پتہ نہیں کس فہرست و محضر میں نام ہوگا۔ تو یہاں پر مسلمین سے مراد یہ نہیں ہے کہ مسلمان بنا دے، یہاں مسلمین سے مراد یہ ہے کہ جو امیر المومنین نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ الاسلام ہوا التسلیم، اسلام یہ ہے کہ جو خدا کہتا رہے اس سے سر تسلیم خم کرتے جاؤ۔ ابراہیم کہہ رہے مجھے میری اولاد کو ایسا بنا دے کہ بس جو تو کہتا رہے وہ ہم کرتے رہے، واہ واہ واہ، جو تو کہتا رہے وہ ہم کرتے رہے۔ اور اگر اس آیت پہ یقین رکھنا ہے تو پھر ماننا پڑے گا کہ ہمیشہ نسل ابراہیم میں سے کوئی نہ کوئی ایک امت مسلمہ ضرور ہونی چاہیے جو موجود رہے، ورنہ ابراہیم کی دعا کا کوئی فائدہ نہیں رہتا، ابراہیم کی طلب جو ہے بغیر عطا کے رہ جائے گی۔ توجہ فرمائیے گا، ابراہیم کی طلب بغیر عطا کے رہ جائے گی۔ تو جب عطا کرنے والا خدا ہو اور مانگنے والی ذات ابراہیم کی تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ یہاں پر امت مسلمہ نہ ہو، نہیں ابراہیم نے تو اب آگے مانگ لی۔ خدا کی سنت یہ ہے کہ شروع سے لے کر آخر تک اس نسل میں کہ جس نسل کو رسول اللہ تک پہنچنا ہے ایک بھی کافر نہیں ہے، ایک بھی کافر نہیں ہے۔ یہ پرچم اسلام جناب آدم نے بلند کیا، آدم نے شیش کو دیا، شیش نے انوش کو دیا، انوش نے کنان کو دیا، کنان نے معیل کو دیا، معیل نے زر کو دیا، زر نے افلاح کو دیا، افلاح نے مستشقر کو دیا، مستشقر نے جناب ادریس کو دیا، ادریس نے نوح کو دیا، نوح نے سام کو دیا، سام نے اربشق کو دیا، اربشق نے جناب ساہوت کو دیا، ساہوت نے لاہوت کو دیا، لاہوت نے تعارف کو دیا، تعارف نے ابراہیم کو دیا، ابراہیم نے اسماعیل کو دیا، اسماعیل نے جناب قدار کو دیا۔ توجہ ہے وضاحت کی، اسماعیل نے قدار کو دیا، قدار نے تبت کو دیا، تبت نے یسربی کو دیا، یسربی نے حمدان کو دیا، حمدان نے عبید کو دیا، عبید نے ناشد کو دیا، ناشد نے عوام کو دیا، عوام نے ابئی کو دیا، ابئی نے عود کو دیا، عود نے عدنان کو دیا، عدنان نے معد کو دیا، معد نے نزار کو دیا، نزار نے معز کو دیا، معز نے الیاس
الیاس کو دیا، الیاس نے مدرکہ کو دیا، مدرکہ نے خدیمہ کو دیا، خدیمہ نے کنانا کو دیا، کنانا نے نظر کو دیا، نظر نے مالک کو دیا، مالک نے شہر کو دیا، شہر نے غالب کو دیا، غالب نے لوئی کو دیا، لوئی نے کعب کو دیا، کعب نے کلاب کو دیا، کلاب نے ابن مرہ کو دیا، ابن مرہ نے جناب ابن زید کو دیا، ابن زید نے ابن قصی کو دیا، ابن قصی نے عبد المناف کو دیا، عبد المناف نے ہاشم کو دیا، ہاشم نے عبد المطلب کو دیا، عبد المطلب پہ آ کر یہ نور دو حصوں میں تقسیم ہوا، ایک عبداللہ کی جانب، ایک ابو طالب کی جانب، عبداللہ کی طرف گیا، وہ 17 ربیع الاول کو نور نبوت بن کے چمکا، طالب کی طرف گیا، وہ 13 رجب کو نور ولایت بن کے چمکا۔ مدد تو ایک دن میں آپ دکھا نہیں سکتے کہ کوئی ایسا رہا ہو، ضرور پڑھ لیجیے کہ جس کا سلسلہ ایسا رہے، وہ اور ہوں گے جن کے ہاں یہ کہہ دیا جائے کہ نہیں کوئی فرق نہیں پڑتا رسول اگر کسی کافر کے سلسلے سے ہو جائے۔ میں آپ کو کہہ دوں نعوذ باللہ، اب چونکہ مقام احتجاج ہے، میں آپ کو کہہ دوں صاحب کافر کے بیٹے، تو آپ کو تو برا لگ جائے گا، لیکن جب آپ رسول کو کہہ دیں تو پھر آپ کو برا نہیں لگے گا۔ یعنی جو چیز اپنے لیے بری سمجھتے ہیں وہ رسول کے لیے بری نہیں سمجھتے۔ تو جو فرما رہے ہیں جو اپنے لیے بری ہے وہ رسول کے لیے بری نہیں ہے۔ یہ رسول وہ ہے جو سب سے زیادہ افضل ہے کائنات میں، توجہ، رسول وہ ہے جو سب سے زیادہ افضل ہے کائنات میں، اور فضیلت جب گنی جاتی ہے تو پھر حسب بھی دیکھا جاتا ہے، نسب بھی دیکھا جاتا ہے، حسب بھی دیکھا جائے گا، نسب بھی دیکھا جائے گا۔ تو اب میرا سوال صرف اتنا ہے کہ جب آپ کو امت مسلمہ کو اور تمام انبیاء کو ایک ساتھ میں کھڑا کر دیا جائے اور کہا جائے کہ بھائی رسول سب سے افضل ہیں، تو اس میں اگر کوئی ایک شخص سے نکل کے بیٹھے نعوذ باللہ کہ ہاں یہ سب سے افضل ہیں، لیکن ایک چیز ان کے پاس ایسی نہیں ہے جو میرے پاس ہے، وہ یہ ہے کہ میرے والدین تو مسلمان تھے، نعوذ باللہ ان کے والدین مسلمان نہیں تھے، تو مجھے بتائیے وہ فضیلت رسول کہاں چلی گئی؟ پھر تو اس مقام پہ آپ نعوذ باللہ رسول سے افضل ہوئے تو ماننا پڑے گا۔ اگر رسول کو افضل المرسلین ماننا ہے تو یہ ماننا پڑے گا کہ یہ وہ ہے نہ ان کی نسل میں خرابی ہے نہ ان کے حسب میں خرابی ہے۔ کوئی خرابی نہیں ہے، شرک و کفر چھو نہیں سکتا۔ زیارت وارثہ پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ ہمیشہ سے ارحام مطہرہ اور ارحام مطہرہ کے اندر رہے۔ توجہ فرمائیے گا، یہ زیارات جو ہے کہ معصومین میں معرفت کے باب کھول کے دیے ہیں، یہ صرف الفاظ ادا کرنے کے لیے نہیں ہے بلکہ ان پر سوچنے کی بھی ضرورت ہے۔ میرا امام، کیونکہ یہ کوئی میری اور آپ کی بنائی ہوئی چیز تو ہے نہیں، یہ حدیث امام جعفر صادق کا جس کو زیارت الوارثہ کہتے ہیں۔ تو امام کہے کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ ہمیشہ پاک ارحام مواصلات کی زینت رہے۔ تو یہ ابراہیم کی مسلسل دعائیں چلتی چلی جا رہی ہیں اور خدا بھی عطا پہ عطا کیے چلا جا رہا ہے۔ اور اب ابراہیم نے دعا کی کہ پروردگارا، اب جب تو نے مجھے امامت دے ہی دی ہے، توجہ فرمائیے گا، اب جب تو نے مجھے امامت دے ہی دی ہے تو اس کو میری ذریت میں بھی داخل کر دے۔ یا خلیل اللہ، مجھے آپ سے اتنا تو سوال کا حق ہے
آپ کو نبوت ملی، آپ نے ذریت کے لیے نہیں مانگی. آپ کو رسالت ملی، آپ نے ذریت کے لیے نہیں مانگی. آپ کو خلت ملی، آپ نے ذریت کے لیے نہیں مانگی. توجہ فرمائیے گا. امامت جیسے ہی ملی تو بلا فصل کہہ دیا کہ اس کو ذریت میں داخل کر دے. یہ وجہ کیا ہے؟ تو بعید نہیں جناب ابراہیم جواب دیں کہ میری نگاہ آئینہ غیب کا مطالعہ کر رہی تھی کہ ایک وقت آئے گا رسالت ختم ہو جائے گی، ایک وقت آئے گا نبوت ختم ہو جائے گی. میں نے رسالت اس لیے نہیں مانگی کہ وہ ختم ہوگی، نبوت اس لیے نہیں مانگی کہ وہ ختم ہوگی. امامت کو ذریت کے لیے اس لیے مانگ رہا ہوں کہ امامت نے تا قیامت جانا ہے. محمد وآل محمد قیامت جانا ہے. لہذا امامت طلب کی فوراً. اور خدا نے بھی بڑے انداز میں عطا کا جواب دیا، کہا ہاں دے دیں گے. لا ینال عہد الظالمین، یہ ہمارا عہدہ بس ظالموں کو نہیں پہنچے گا. یعنی ایک قسم کا خدا جواب دے رہا ہے کہ تمہاری اولاد میں سے اگر کوئی ظالم ہو جائے تو اس کو امامت کا عہدہ نہیں ملے گا. اب جائیے قرآن میں جتنی بھی آیات ہیں ظلم کے حوالے سے، کہیں خدا کہے گا شرک جو ہے وہ ظلم کبیر ہے، کہیں خدا یہ کہے گا میرے حکم سے روگردانی یہ ظلم عظیم ہے، کہیں خدا یہ کہے گا کہ اگر تم مجھے معبود نہیں مانتے تو یہ تم نے اپنے نفس پر ظلم کیا. کہیں گناہ کرو تو کہے گا یہ نفس پہ ظلم کیا. یعنی خدا نے کہا ظالمین کو نہیں ملے گا. تو اب جو بھی ایک بھی ظلم کی ڈیفینیشن میں آ جائے اسے تو عہدہ امامت مل نہیں سکتا. اور اگر کوئی ایسا ہو کہ جس میں تمام ظالمین کی صفات یکجا ہو جائیں اور ممبر سے دعویٰ امامت کرے تو سمجھ جائیے گا یہ وہ ہے کہ جس کے لیے خدا نے پہلے کہہ دیا تھا لا ینال الظالمین، یہ عہدہ ظالموں کو نہیں ملے گا. لا ینال عہد الظالمین، یہ عہدہ ظالموں کو نہیں ملے گا. اور پھر یہیں تو ایک علم کلام کی بحث چڑھ جائے گی، امامت کی بحث چڑھے گی. یہاں پہ اب امامت جس کا آگے اس طرف نہیں جانا. تو یہ تو وہ چیزیں جو ابراہیم نے مانگی خدا نے عطا کر دی. یہ وہ چیزیں ہیں. اور پھر ایک اور دعا جب آپ کے سامنے بیان کی، کہا پروردگار لوگوں کو ان کے قلوب کی جانب موڑ دے اولاد کی طرف، ذریت جس کو میں توجہ چاہتا ہوں. جناب ابراہیم کی دو ذریتیں، ایک سلسلہ اسحاق توجہ، دوسرا سلسلہ اسماعیلیہ یعنی جناب اسماعیل، جو بیت حرم کے پاس، کیونکہ آیات کے الفاظ عند بیتک المحرم، جو بیت حرم کے پاس نسل چھوڑ رہے ہیں وہ اسحاق کی نہیں ہے، وہ اسماعیل کی ہے. یعنی جناب اسحاق کے لیے یہاں پر الفاظ نہیں ہیں، نسل اسماعیل کے لیے ہیں کہ ان کی جانب لوگوں کے دلوں کو موڑ دے. خدا نے کہا ابراہیم تمہاری کی دعا کو ہم واجب کر دیں گے. آواز قدرت آئی، اے رسول ان سے کہہ دو قل لا اسألکم علیہ اجرا الا فی القربى. اب اگر جو تمہاری ضرورت کی محبت نہیں رکھے گا ہم اس کا کوئی عمل قبول نہیں کریں گے. اور یہاں پر اکثر یہ کہتے ہیں، اب ہر ایک کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے، کہا کہ یہاں پر اجر رسالت جو ہے وہ اہل بیت کی محبت ہے. قرآن میں کتنے ہی انبیاء ہیں جن سے آ کے کہا گیا کہ قبلہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو اجر دیں آپ کی رسالت کا، آپ نے جو صعوبتیں اٹھائیں، آپ نے جو سعیات فرمائیں، ان کا آپ کو اجر دے دیں. تو ہر رسول اپنی زبان سے یہ کہتا ہوا دکھائی دیا کہ تم مجھے اجر نہیں دے سکتے، میرا اجر تو رب العالمین پر ہے. تو جو ہے نقطۂ خاص ہے.
ہر نبی کہہ رہا ہے کہ میرا اجر خدا بند عالم پہ ہے، رب العالمین پہ ہے. یہ عام نبیوں کی بات ہے، یہی کہو کہ امتی نبیوں کی بات ہے. اور اب جو تمام انبیاء کا سید و سردار ہے، جو ہمارے رسول ہیں، ان انبیاء کی جو عام تھے ان کی تو امت اجر نہ دے پائی، لیکن جو ہمارا رسول ہے، اب ہم نے کہیں کہ اجر یہ ہے کہ ان کی ذریعت سے محبت کرے. نہیں، معلوم ہوتا ہے یہاں پہ اجر مراد نہیں ہے. لوگوں نے آ کے کہا یا رسول اللہ اجر دینا چاہتے ہیں، تو رسول نے کہا ہاں تمہارا بڑا شکریہ کہ تم نے یہ سوچا کہ اجر دے. اب تم آ گئے ہو تو ہمارے گھر سے کوئی خالی نہیں جاتا. یہ حالت تمہیں اس لیے دے رہے، اس سے ہمارا فائدہ نہیں ہے، تمہاری ہدایت ہے. محمد والے محمد کرے نہ کرے اس میں ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس میں یہ بات نہیں ہے کہ کوئی کہے کہ میں اگر محمد والے محمد سے محبت کر رہا ہوں تو اجر رسالت دے دیا. نہیں، جب آپ عام نبیوں کا اجر نہیں دے سکتے، یہ اصل میں آپ کے لیے فائدہ ہے کہ ان سے محبت کریں گے تو اعمال قبول ہو جائیں گے، ان سے محبت کریں گے تو دل قبولتوں سے پاک ہو جائے گا، ان سے محبت کریں گے تو پورے صراط پہ جانا نصیب ہو جائے گا، ان سے محبت کریں گے تو آپ کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا، ان سے محبت کریں گے تو خدا پھر یہ کہتا ہوا دکھائی دے گا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ میں تم سے محبت کروں تو تمہیں ان سے محبت کرنی چاہیے. اب پلٹ کے پھر میں تم سے محبت کروں گا. کیا جانے، واہ واہ. محبت تمہارے فائدے کی ہے، ہدایت سے فائدہ نہیں ہے. اس میں انہیں کوئی مانے وہ تب بھی علی الاطلاق معصومین اور امام و خلیفہ و ولایت کنندگان ہیں، اور اگر کوئی نہ مانے تب بھی نہ ان کی ولایت میں حرف پائے گا نہ ان کی امامت میں فرق. تو یہ ہمارا فائدہ ان کا فائدہ نہیں. یہاں تک تو وہ چیزیں تھیں جو ابراہیم مانگ رہے تھے اور خدا عطا کر رہا تھا، لیکن جو خدا ہو، جو رب جلیل ہو اور پھر مانگنے والا خلیل ہو، تو جو چیزیں مانگنے پہ ادا کر دے اسے تو سخی کہتے ہیں، لیکن جو بن مانگے عطا کرے اسے کریم کہتے ہیں. ابھی تک جو عطا ہو رہا ہے وہ سخاوت کے ذیل میں ہے، کرامت کے ذیل میں نہیں. اب خدا کی کریمیت کی صفت جوش میں آئی. کہا ابراہیم تمہاری دو نسلیں ہیں، ایک نسل اسحاق کے سلسلے سے ہے، ایک نسل ابراہیم کے تمہارے سلسلے سے اسماعیل کے سلسلے سے ہے. اب ہم اپنی تمام چیزیں ان دونوں تقسیم کر دیں گے. نبوت تھی، کہا ایک سلسلے میں عیسیٰ تک نبی ہوں گے اور دوسرا سلسلہ اس میں اسماعیل کی نسل سے صرف ایک نبی. اور یہاں پہ ہر پا سکتا ہے نہیں، ایک نسل میں اتنے انبیاء بھیج دیے، ایک نسل میں صرف ایک. تو یہ وہ کرے گا جو وزن رسالت محمدی سے نہ آشنا ہو. بھائی وہ جو رسول آئے تھے وہ اپنے دور کے لیے حجت تھے، ان کی شریعتیں اپنے دور کے لیے حجت تھی، لیکن یہ جو رسول رسالت لے کے آئے ہیں یہ اب قیامت تک حجت ہے، تمام شریعتوں کی منسوخ کر دینے والی ہے. خدا کے پاس کتابیں بھی ہیں، 3 کتابیں اس سلسلے میں وہ بے وقت میں گنجائش نہیں ہے. 3 کتابیں اس سلسلے میں جو سلسلہ اسحاقیہ ہے، اور 120 صحیفے بھی. فرمائیے گا 120 صحیفے اور 3 کتابیں جناب اسحاق کی نسل میں اور جناب اسماعیل کی نسل میں صرف ایک قرآن. اب پھر کوئی کہے گا وہاں اتنی بہتات، یہاں صرف ایک.
تو پھر وہ آیت پڑھنے کا دل چاہتا ہے کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. یہ قرآن وہ ہے کہ ایسا معجزہ ہے، اگر اس کو پہاڑوں پہ نازل کریں تو ذیل خشیت الہی کے ریزہ ریزہ خاک تکر ہو جائے. تو اب معلوم ہوا جس چیز کو پہاڑ برداشت نہ کر سکے اسے قلب محمد برداشت کر لے. تو جس پہ قرآن اترنے کی کیفیت اثر انداز نہ ہو اس پہ بخار یا ہجیان کی کیفیت کیسے نظر انداز ہوگی؟ کہا وہاں 3 کتابیں یہاں ایک، لیکن فرق ہے ان کی حفاظت کا ذمہ ہم نہیں لیں گے، اس کی حفاظت کا ذمہ ہم لے لیں گے. وہ ناسخ کہلائیں گی اور یہ ان کا منسوخ کرنے والا کہلائے گا. توجہ فرمائیے گا، اس کی تعلیمات اپنے دور تک کے لیے حجت ہوں گی. قرآن وہ ہوگا کہ جو تمام کائنات کے لیے قیامت تک حجت قرار پائے گا. بلکہ اب وہ حدیث بیان کرتا ہوں کہ رسول نے کہا کہ قرآن وہ کتاب ہے کہ جملہ تمام علوم کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے. شرط یہ ہے کہ ان علوم کا کوئی جاننے والا نکل آئے. اب قرآن کو وہی جانے گا جو قرآن ناطق کو پڑھے تو قرآن صامت بن جائے. کتابیں بھی بٹی، خدا کے پاس ہتھیار بھی 2 تھے. فرمائیے گا، خدا کے پاس ہتھیار بھی 2 تھے جو آسمان سے اس نے نازل کرنے تھے. کہا ایک ہم موسیٰ کو دے دیں گے وہ عصا بن جائے گا، ایک ہم علی کو دے دیں گے وہ ذوالفقار بن جائے گا. خدا بغیر مانگے اب عطا کر رہا ہے. کہا ہمارے پاس 2 گھر ہیں، ایک بیت المقدس ہے، ایک بیت حرم ہے. بیت المقدس اسحاق کی اولاد کو دے دیں گے، کیا کہنے، واہ واہ واہ. اور بیت اللہ اسماعیل کی اولاد کو، لیکن تھوڑا سا فرق رکھیں گے کیونکہ اسماعیل بڑے ہیں لہذا حق تھوڑا سا زیادہ بنتا ہے. جب ہم بیت المقدس دے دیں گے تب بھی اتنا ضرور کہیں گے یہ ہماری عبادت گاہ ہے، زچا خانہ نہیں. جب بیت المقدس کہہ دیں گے اب تم گھر میں کیوں بیٹھ لو، یہاں آ جاؤ. خدا کے پاس دونوں نسلوں میں 2 عورتیں ایسی کہ جو سیدۃ النساء العالمین. آیا تو قرآن. اب یہاں پر ایک عجیب بحث چل سکتی ہے لیکن اب اس کا وقت نہیں ہے کہ جناب مریم پر جناب زہرا کو کیسے فوقیت، اس کا جواب تو خیر اقبال نے دیا ہے اپنے طرز میں. تو وہاں پر ایک عورت جناب عیسیٰ کی والدہ، توجہ چاہ رہا ہوں، جو اس سلسلہ نسل میں اولا و عرفہ کی گئی، یا مریم ان اللہ اصطفیٰ کے وطہرہ کے واصطفیٰ کے علی النساء العالمین. تو اب وہاں لیکن وہاں سے طہارت میں 2 طبقے ہو گئے، طہرہ کے واصطفیٰ کے. وطہرہ کے یعنی 2 دفعہ طاہر کیا. یعنی کوئی مقام ایسا تھا کہ پہلے ایک مرتبہ طاہر کیا، پھر استفا کیا، پھر دوبارہ طاہر کرنا پڑا. یعنی ایک مرتبہ میں مکمل طہارت حاصل نہیں ہوئی، درجوں میں طہارت حاصل ہوئی. اور یہ وہ بیوی ہیں کہ جن کے لیے ایک ہی مرتبہ کہہ دیا کہ جو کوئی بھی نجاست ہو سکتی ہے وہ ان سے دور ہے. واہ 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 واہ. جس چیز کا بھی آپ تصور کیجئے نجاست ہے وہ اہل بیت سے دور ہے. اب جملہ بدل لیجئے، جو اہل بیت سے دور ہے وہ نجاست ہے. کیا کہنے، واہ واہ واہ. اہل بیت سے ہر قسم کی نجاست دور ہے، اور اب جو اہل بیت سے دور ہے وہ نجاست ہے. تخلیق پنج تن پہ خدا کو غرور ہے. تخلیق پنج تن پہ خدا کو غرور ہے.
اور ساتھ کبریا کا انہی میں ظہور ہے، تطہیر کے نزول نے یہ کر دیا آیا، وہ رزق ہے جو آل پیغمبر سے دور ہے۔ کیا جانے، واہ 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 واہ، تطہیر کے نزول نے یہ کر دیا آیا، وہ رزق ہے جو آل پیغمبر سے دور ہے۔ اب عطا پہ عطا ہو رہی ہے، کہا اس سلسلے کی جو آخری حجت تھی وہ بیٹی کی اولاد قرار پائی ہے۔ جناب عیسیٰ سلسلہ انبیاء سے ہیں، لیکن کسی بیٹے کے بیٹے نہیں، بیٹی کے بیٹے ہیں۔ یعنی آخری حجت جو سلسلے کی تھی وہ ایک بیٹی کی اولاد قرار پائی۔ کہا یہ سلسلہ یہاں پر بھی رہے گا، جو اس سلسلے کی آخری حجت ہوگی وہ بھی بیٹی کی ہی اولاد قرار پائے گی۔ اس سلسلے کی آخری حجت کو کچھ دیر کے لیے عیا کیا اور پھر اٹھا لیا، اس سلسلے کی بھی آخری حجت کو کچھ دیر عیا کیا پھر اٹھا لیا۔ اب کائنات کا دفتر جب بند ہوگا، جب دفتر کائنات بند ہونا چلے گا تو پھر دو گواہوں کی ضرورت ہوگی۔ اب خدا نے سلسلے دو بنائے تھے، ایک سلسلہ صحافیہ تھا، ایک سلسلہ اسماعیلیہ تھا۔ اب کائنات کا دفتر بند ہو تو کم از کم دو گواہ چاہیے۔ جو ہے وہ ذات کی بھائی رسول دعوی نبوت کریں تو دو گواہ ہیں، ایک قرآن اور ایک علی۔ علی دعوی امامت کریں تو دو معصوم گواہ ہیں، ایک قرآن دوسرے حسن۔ حسن دعوی امامت کریں تو دو معصوم گواہ ہیں، ایک قرآن ایک حسین۔ یہ سلسلہ آخر تک چلے گا۔ اب جب آخری حجت دعویٰ کرے امامت کا تو کوئی تو قرآن کے ساتھ دوسرا گواہ ہونا چاہیے۔ خدا نے کہا ایک گواہ ہم نے سنبھال کے رکھا ہے، جب اس سلسلے کا آخری آئے گا دعوی امامت کے لیے تو ایک طرف سے قرآن گواہی دے گا، دوسری طرف سے انسان کے گواہی دے دیں گے۔ ایک ہم نے بتا لیا ہے، جب دفتر کائنات بند ہو تو گواہی کے لیے دو گواہ چاہیے، لیکن اگر عیسیٰ دنیا میں رہیں تو معطل ہو جائیں گے۔ وہ جو ہے نا، اگر اس دنیا میں رہیں تو پھر ان کو رسول کی شریعت پر عمل کرنا پڑے گا، یعنی پھر ان کی نبوت چلی گئی۔ اور فائدہ تو تب حاصل ہو کہ نبی رہتے ہوئے اس وقت آئیں کہ جس وقت وہ ظہور ہو جائے اور اس کے پیچھے نماز پڑھ کر بتا دے کہ بنی اسرائیل کے انبیاء اتنی فضیلت کے بعد اتنی حیثیت نہیں رکھتے کہ اس سلسلے کی آخری حجت کے سامنے کھڑے ہو کے نماز پڑھا دے۔ تو اب کوئی یہ کہے کہ کوئی عام بندہ اس سلسلے کی پہلی حجت کو نماز پڑھا تو دو سلسلے رہے۔ پھر خدا کے بعد دو پتھر تھے جو بڑے متبرک تھے، ایک زہرا زواد تھے اور ایک حجر اسود۔ کہا اس کو بھی دونوں نسلوں میں تقسیم کر دیں گے، ایک کو بیت المقدس میں چھوڑ دیا، ایک کو بیت الحرم میں چھوڑ دیا۔ اب یہ تقسیم در تقسیم چلتی چلی جا رہی ہے۔ کہا اور بھی بہت سی چیزیں ہیں۔ اب خداوند عالم نے جب تمام تقسیمات کر لی تو کچھ مماثلتیں بھی نکلی۔ کہا اس سلسلے میں بھی جو تابعین تھے ان کا لقب کیا تھا؟ وہ جو ہے وہ ذات کی، یہ آپ کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ اس سلسلے میں جو تابعین تھے، جناب موسیٰ گھر سے نکلے، جناب موسیٰ گھر سے نکلے تو کیا ہوا؟ قرآن نے کہا ھذا من شیعتی و ھذا من عدوی، ایک ان کا شیعہ تھا اور ایک ان کا دشمن عدو تھا۔ تو موسیٰ نے گھوسا مارا اور دشمن کو ہلاک کر دیا۔ یعنی اس سلسلے میں جو
تابعین قرار پائے، ان کا نام شیعہ تھا، تو اس سلسلے میں بھی جو تابعین قرار پائے، رسول نے کہا یا علی انت و شیعتے کا هم الفائزون، علی تو تیرے شیعہ ہی فائز ہونے والے ہیں، یہی نجات پا جانے والے ہیں۔ تو معلوم ہوا جو وہاں مماثلتیں تھی وہ بھی یہاں پہ رائج ہیں۔ اس سلسلے میں جناب موسیٰ ان کی نسل کس طرح چلی، نہیں توجہ اگر میری جانب رکھیں گے تو بہتر ہے، ضرور پڑھ لیں محمد حجت جناب موسیٰ ان کی اپنی اولاد کون سی قرار پائی؟ جناب ہارون کے جو بیٹے تھے وہ جناب موسیٰ کی اولاد قرار پائے۔ اس سلسلے میں بھی جو رسول تھے انہوں نے کہا اولاد بے شک علی کی ہوگی، نام میرا چلے گا۔ واہ واہ واہ۔ اس سلسلے میں بھی ایک عورت نکلی اور نبی کے وصیے پر حق کے خلاف خروج کیا اور اپنی عداوت کو ظاہر کیا۔ اس سلسلے میں بھی ایک عورت نکلی، نبی کے وصیے پر حق کے خلاف خروج کیا، عداوت کو ظاہر کر دیا۔ اس سلسلے میں بھی مظلوم شہید یحییٰ قرار پائے۔ اس سلسلے میں مظلوم شہید حسین بن علی۔ یحییٰ بھی وہ متولد جو 6 ماہ رحم مادر میں رہے، حسین بھی وہ متولد جو 6 ماہ رحم مادر میں رہے۔ بس آج کی جو تاریخ ہے وہ کسی صورت عاشورہ سے کم نہیں ہے۔ سید سجاد 40 سال تک عاشور پہ گریہ نہیں کرتے رہے، وہ تو آج شام کہہ کر گریہ کرتے رہے۔ بحری سفر کی شب لگ گئی، جانتے ہیں اس وقت پہلے حرم کہاں کھڑے ہیں؟ قاصد پہنچا یزید کے پاس، کہا امیر قافلہ لے آئے۔ ایک شخص آگے بڑھا اور کہنے لگا کہ امیر اس قافلے کو ایسے تو داخلے دمشق نہ کرو۔ کہا پھر کیسے کریں؟ کہا پہلے شام کو سجا تو لو، پہلے آرائش تو کر لو، پہلے شیشوں سے مزین تو کر لو، اس کے بعد پھر تم اس قافلے کو لے آنا۔ کہا اچھا بتاؤ کتنا وقت لگے؟ کہا امیر کم از کم 1 مہینے کا وقت تو دے۔ کہا نہیں اتنا وقت نہیں دے سکتا۔ ایک دوسرے نے بڑھ کے کہا مجھے 7 دن کا وقت دے دے، میں شام دمشق سجا دوں گا۔ کہا نہیں یہ اتنا وقت بھی نہیں دے سکتا۔ ایک اور شخص کھڑا ہوتے کا امیر صرف 3 دن کا وقت دے دے، پورے دمشق کو دلہن کی طرح سجا دوں گا۔ کہاں منظور ہے؟ اب سنے گا جملہ، 3 دن تک سجتا رہا، اہل بیت دروازے سے کھڑے رہے۔ اجرکم اللہ، 3 دن تک بازار سجتے رہے، اولاد علی و بطول دروازے پہ کھڑے رہے۔ لیکن میں ایک جملہ کہتا ہوں، میں کہتا ہوں کاش وہ 3 دن نہ کہتا، 1 مہینہ ہی کہہ دیتا۔ کاش وہ 3 دن نہ کہتا، 1 مہینہ کہہ دیتا، کیونکہ جب باب السعاد کھلا، سید سجاد نے منظر دیکھا تو ایک مرتبہ وہ اکبر الصابرین اپنے پیروں پہ کھڑا نہیں رہ سکا، زمین پہ گرے اور یہ کاش یہ دیکھنے سے پہلے نہ مر جاتا۔ کیا بولا؟ ایسا کیا ہو گیا؟ آپ سنیے گا، پورا شام سجا ہوا ہے، رقص و سرور کی محفلیں جاری ہے، شباب و کباب کی محفلیں جاری ہے۔ ایک مرتبہ سجاد نے کہا پروردگارا یہ علی اولاد رسول کی بیٹیاں اور یہ شرابیوں کا
کروں کہ یہ قافلہ کیسے داخل ہوا. روایت کہتی ہے دونوں طرف قطاروں میں سپاہی ہمارے لیے کھڑے تھے اور ہر طرف سے یہ صدائیں آ رہی تھی کہ باغیوں کا لشکر آ گیا. اور کتاب نمبر ثاقبہ کے مطابق اہل حرام بے کجاوا اونٹوں پہ سوار اور ہاتھ پسے گردن بندے ہوئے بس اسی اسلام میں غضب ہوا. ایک عورت آگے بڑھی, کہا یہ سب سے پہلے جو نیزے پہ سر ہے یہ کس کا ہے؟ کہنے والے نے کہا یہ وہی باغی ہے جس کا بابا علی ہے. اس نے کہا یہ علی کا بیٹا ہے جس علی نے میرے شوہر اور میرے بیٹے کو قتل کیا تھا. قیامت کا جملہ ہے اس نے ایک آیت اللہ امام خمینی کے گھر میں مجلس ہو رہی تھی. ازاداروں ذاکر میں سے یہ جملہ کہا علی و بطول دربار یزید میں داخلے کے لیے بازار شام سے گزری. آگا کھڑے ہوئے کہا بس اب اس کے بعد نہ پڑھنا بس اس سے پڑھ کر اور کوئی مسئلے گئے بطول کی بیٹیاں یہ قافلہ چل رہا ہے. بس مجھ میں ہمت نہیں کہ میں اور کوئی روایت پڑھوں. بس ایک روایت سن لیجیے. یہ قافلہ چلتا جا رہا ہے. اچانک ایک بی بی آگے بڑھی, بہت بزرگ بی بی تھی. اس نے بڑھ کے کہا یہ کس کا سر ہے؟ بتانے والے نے نام تو نہیں بتایا. جملہ کہا یہ جو ہے جس کا سر ہے یہ وہ ہے جس سے باغی کے خلاف جس نے امیر کے خلاف خروج کیا تھا. اچھا یہ کیسا باغی ہے؟ اس کے تو چہرے پہ سجدوں کے نشان, اس کے چہرے سے متاثر ہو رہا ہے. آگے بڑھی, دیکھا ایک گھوڑے کی گردن میں ایک سر ہے, اس کی جبین شگافت ہے. کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ اس باغی کا بھائی ہے. آگے بڑھی, کہا یہ کس کا سر ہے؟ کہا یہ باغی کے بھائی کے بیٹے کا سر ہے. عزادارو قیامت کا مسئلہ. آگے جو بڑھی, اب ایک اتنا چھوٹا سر تھا, نیزے پہ نہیں تیر پہ اٹھایا تھا. اب اس نے یہ نہیں کہا یہ کون ہے, کہا اب تو اس کو بھی کہے گا باغی ہے. کلیجہ تھام کے بیٹھ گئی اور ایک ایسا جملہ کہا, ایک جوان کا چہرہ دیکھا اور ہاتھوں کو جب یہ جوان بنا ہو اس کی ماں پہلے مر گئی ہو نہیں دیکھ سکے گی. اس نے کہا عورت لگ گئے اس کی ماں پروردگارہ تجھے واسطہ میرے مولا مظلومیت جناب سید سجاد, مظلومیت جناب ثانیہ زہرا کا میرے مولا تجھے واسطہ ہو ان مظلومین کا کہ جن کے اوپر کائنات کی مظلومیت کی انتہا رہی. جتنے مومنین پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اے رب العزت جتنے مومنین نے التماس سے دعا کا تمام کی حاجات کو قبول و مقبول فرما. تجھے واسطہ دیتے ہیں اس منظر کا پروردگارہ, ایسا منظر خدا کسی غیرت مند کو نہ دکھائے.
شام کے بازار میں جب قافلہ گزر رہا تھا، رسول کا ایک بوڑھا صحابی سہل بن سعد یہ کہتا ہے میں شام میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ شام سجا ہوا. میں نے سمجھا کہ شاید آج اہل شام کی کوئی عید ہے، شاید آج اہل شام کی کوئی عید ہے، شاید مجھے معلوم نہیں. پڑھ کے گیا، پوچھا آج کوئی عید ہے کیا؟ کہا آج عید تو نہیں ہے، لیکن ہم تو اس بات سے پریشان ہیں کہ یہ آسمان زمین پر کیوں نہیں گر جاتا. کہا کیوں کیا ہوا؟ کہا ایک ایسا قافلہ آ رہا ہے جس کو کہنے والے تو باغی کا قافلہ کہہ رہے ہیں، لیکن اس کا نام حسین ابن علی ہے. بس جیسے ہی سنا نا سہل ابن سعد نے ایک مرتبہ اپنا پیتا، اپنا گریبان چاٹ کیا، دوڑتے ہوئے بابو صاحب کے پاس پہنچے، دیکھا سامنے سے قافلہ آ رہا ہے، نیزوں پہ سر بلند ہے. تو پہلا سر دیکھا تو سر میں خاک ڈالی، کہا یہ تو وہی سر ہے جس کے رسول بولتے لیتے تھے، یہ تو وہی سر ہے جس کے رسول بولتے لیتے تھے. اداکاروں قیامت کا دوسرا ہے روایت کا، سہل ابن سعد پہنچے اور ایک مرتبہ کہتے ہیں میں نے ایک بچی کو دیکھا جو ایک لاغر اونٹ پہ سوار تھی. میں نے اس کے پاس جا کے کہا تم کون ہو؟ اس نے جواب نہیں دیا، اشارہ کر دیا. ایک شخص تھا جو اپنے گلے میں سونف ڈالے ہوئے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈالے ہوئے چل رہا تھا. جب سہل اس کے پاس پہنچے اور کہا السلام علیکم ایھا الاسیر، اے بیٹی تم پہ سلام. تو جناب سجاد نے کہا اے میرے نانا کے صحابی آپ پر بھی میرا سلام. طرف سے سہل ابن سعد اپنے نانا کے صحابی کا کہا پہچانا نہیں، میں حسین کا بیٹا ہوں، میں اکیلا نہیں آیا، یہ رسول کا دیا کیا کیجیے گا مجھے کام کرنے اس لینے والوں سے آگے لینا ہے. لوگ بابا کے سر کو دیکھ کے میری خوشی کیا بڑے سر کو نہیں دیکھے. تجھے گھڑی کا راستہ دیتے مالک جس میں مومنین پریشان ایمان کے لوگوں میں دائم کرنا دشمنان اہل بیت ہدایت کے قابل ہدایت کرنا، اگر ہدایت کے قابل نہیں ہے تو معبود کرنا، پروردگار عالم تجارت صحابت کو مشرف کرنا، پروردگار عالم بیماری کو عنایت کرنا، اولاد عنایت کرنا، پروردگار جتنے بھی مومنین ہونا دارثانی سے گزرتے ہوئے سب کو بخش کی مغفرت کرنا، جو موجود ہیں صحیح معنوں میں شان نظر قرار کرنے کی توفیق عنایت کرنا. پروردگار جب تک زندہ رہیں تو ہمارے سروں پہ علم عباس کا سایہ قائم دائم فرما. اے رب العزت دنیا سے جائیں تو حسین حسین کرتے ہوئے آخرت میں لوائے الحمد کا سایہ نصیب کرنا. پروردگار عالم ہماری عاقبت بالخیر فرما، ہمارا خاتمہ بالایمان فرما، ہمیں مستقبل الایمان بنا بحق محمد وآلہ طاہرین الطاہرین. تین مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر تمام مرحوم قومین اور رات کے لیے ان کے سارے ثواب علیم بحق محمد وآلہ طاہرین.